مذہبی اسکالر سیدہ ہاجرہ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ ایک روایت ہے مسلم شریف میں جس میں اللہ نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، اور ان 7 بڑے گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، برائی کے عمل کی یعنی زنا کی، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ زنا کی تہمت چاہے کسی عورت پر لگائی جائے یا کسی مرد پر لگائی جائے، یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ سورۃ النور کے آغاز میں 18ویں پارے میں ایسی تہمت لگانے والے کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ تو زنا کی تہمت لگانا یعنی الزام لگانا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ سورۃ النور کے آغاز میں کہ اگر 4 گواہ پیش نہ کرے تو ایسے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے سزا کے طور پر مارے جائیں گے۔ اسے حد قذف بھی کہا جاتا ہے۔ اب حد قذف کیا ہے؟ حد قذف یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر زنا کا الزام لگانا اور تہمت لگانا، اور اگر بندہ اس کو ثابت نہ کر سکے یعنی اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے تو اس تہمت پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس قدر بھاری معاملہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ذرا کسی سے ناچاکی کا معاملہ ہوا تو اس پر الزام دھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور الزاموں میں سے ایک الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا تو کریکٹر ہی صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے میڈیا کی رپورٹنگ میں بھی بعض اوقات اس طرح کے چبھتے ہوئے جملے سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اور سکینڈلز کو کھڑا کرنا اور اس طرح کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرنا، یہ زبان زد عام باتیں ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی جا رہی ہیں۔ جبکہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کی عزت کو اس قدر اہم قرار دیتا ہے کہ اگر تم کسی پر الزام لگا رہے ہو تو سوچ سمجھ کر لگانا کہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، تو اگر تم یہ پیش نہ کر سکو گے تو 80 کوڑوں کی سزا شریعت نے اس کے حوالے سے مقرر کی، جس کا تذکرہ سورۃ النور کی ابتدائی آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں تو کس طرح کے الزام تھوپے جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑی ہی عجیب بات کہی کہ ایسے لوگوں کو شریعت نافذ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ شریعت نافذ ہو تو ذرا کوئی کسی پر الزام تراشی کرے، تہمت لگائے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ 4 گواہ پیش کرو، اور اگر وہ پیش نہ کر سکے تو سرعام اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم اس تعلق سے، اور عورتوں کے حوالے سے خاص اس لیے بھی قرآن حکیم اور حدیث میں ذکر ہوا کہ عام طور پر عورت کو اللہ نے فطرت کے طور پر کمزور پیدا کیا اور جسمانی طور پر بھی کمزور پیدا کیا، لیکن اکثر و بیشتر جس طرح عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں یا عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ تو اس طرح کے الزام لگانا بھی اس کے حوالے سے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو قرآن نے خاص عورتوں کا ذکر کیا اور حدیث نے بھی خاص عورتوں کا ذکر کیا، ورنہ یہ تہمت خواہ کسی مرد پر لگائی جائے یا عورت پر لگائی جائے، سزا یہی 80 کوڑوں کی ہی دی جائے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی آسانی سے ہم کسی پر تہمت لگا دیتے ہیں، کتنے آرام سے کومنٹس پاس کر دیتے ہیں، کتنے آرام سے ہم کسی کی عزت کو اچھال دیتے ہیں اور ہمیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی اگر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ 7 بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ تم کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک اور بھی بات بہت اہم ہے کہ جیسے کہ جدید دور ہے ڈی این اے بھی کیا جاتا ہے، تو ہم ڈی این اے کی رپورٹ کو بھی مانیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا